السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ محترم علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا اور کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود السلام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اہل حدیث کیا ہے، ہماری اور آپ کی تاریخ کیا ہے، ہمارا اور آپ کا منہج کیا ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر منہجی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، مسلکی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے قرآن اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کے بعد ادھر ادھر کے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ہمارے اور آپ کے اتنے زیادہ دشمن ہیں کہ اگر کبھی ان سے اہل حدیث کے بارے میں بات ہوتی ہے، جماعت اہل حدیث کے بارے میں بات ہوتی ہے، مسلک کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں مولانا ابھی آپ لوگ جمعہ کی پیداوار۔ یہ بہت بڑا اتہام ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا کہ ہمارا مسلک کیا ہے، اور ہم نے جس مسلک کو قبول کیا ہے اس مسلک کا طور اور طریقہ کیا ہے، اور اس کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے خود حدیث کہا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آیتیں اتر رہی ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد کون سی اور حدیث پر ایمان لاؤ گے۔ تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس کی آیتوں کو حدیث کہا، تو حدیث کا ایک معنی ہے قرآن۔ اس کا مطلب اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مانتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، یہ خالی حدیث مانتے ہیں، قرآن نہیں مانتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ، یہ بات ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم حدیث سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کو حدیث کہا۔ اور حدیث اپنے دوسرے معنی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک ادا کو کہا جاتا ہے۔ جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث ہے، جو آپ نے فرمایا وہ بھی حدیث ہے، جو آپ کے سامنے، آپ کے زمانے رسالت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اقرار کیا، اسے مانا، وہ بھی حدیث ہے۔ اور جو کچھ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقیہ اور خلقیہ تھے، انسانی اوصاف تھے، اخلاقی اوصاف تھے، وہ بھی حدیث ہے۔ تو ہم قرآن کو ماننے والے ہیں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کا معنی ہوا کہ وہ آدمی جو قرآن کو مانتا ہے، وہ آدمی جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتا۔
کوئی دھوکہ دینے والا آج کے بعد آپ کو دھوکہ نہ دے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ صرف حدیث مانتے ہو تو اس کو آپ بتاؤ کہ ہم حدیث سے پہلے قرآن مانتے ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو حدیث کہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے ہمارا منہج کیا ہے۔ ہمارا منہج یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے، اور جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سنت کے ذریعے سے، صحیح حدیثوں کے ذریعے سے دے دیا ہے، وہی ہمارے اور آپ کے لیے دستور زندگی۔ صحابہ نے اسی راستے کو اختیار کیا، تابعین نے اسی راستے کو اختیار کیا، محدثین نے اسی راستے کو اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ چاروں ائمہ جن کے نام سے مسلک چلتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی مسلک اختیار کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی مسلک اختیار کیا، اور امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہی مسلک اختیار کیا۔ آپ ان کی کتابیں کھولیے، ان کی تاریخ پڑھیے، ان کی سوانح پڑھیے، سب لوگوں نے، چونکہ وہ امام تھے، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جاتا، اہل علم تھے، تو اگر کوئی دلیل نہیں ملتی تو اجتہاد کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات بتاتے تھے، لیکن اپنی طرف سے بات بتانے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر میری بات اللہ کے قرآن کی کسی آیت سے ٹکراتی ہے تو قرآن کی آیت کو ملنے کے بعد لے لو، اور اگر میری بات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث سے ٹکراتی ہے، آپ کے کسی قول سے ٹکراتی ہے، آپ کے کسی حکم سے ٹکراتی ہے، آپ کے کسی فتوے سے ٹکراتی ہے، تو میری بات کو دیوار پر مار دو اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا مسلک بھی قرآن و حدیث تھا جو ہمارا مسلک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کا مسلک بھی وہی تھا جو ہمارا مسلک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محدثین کا بھی وہی مسلک تھا جو ہمارا مسلک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چاروں ائمہ کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک تھا۔ اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے ماننے والے آج کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، انہوں نے تو بہت ہی کھل کر کے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جب میری بات تمہیں مل جائے تو اس کو ماننے سے پہلے، فالو کرنے سے پہلے، اور یہ کہنے سے پہلے کہ میں حنفی ہوں، میری بات کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اور میری بات کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر پیش کرو۔ اگر میری بات اس کے موافق ہوتی ہے تو میری بات کو لے لو، اور اگر میری بات قرآن سے ٹکراتی ہے، حدیث سے ٹکراتی ہے، فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عَرْضَ الْحَائِطِ، تو میری بات کو دیوار پر مار دو۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا راستہ نہ چھوڑو۔ تو ہمارا تو یہی طریقہ، ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا مسلک یہی ہے، ہماری آواز یہی ہے، ہماری پکار یہی ہے۔ ہم تو چیخ چیخ کر کے صبح و شام دنیا کے لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو، یہاں بمبئی شہر کے لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ماننا ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا، اور اسی کا نام اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث ہے، جماعت اہل حدیث ہے، تحریک اہل حدیث ہے۔ یہ دنیا کے اندر بہت سارے ناموں سے جانے جاتے ہیں۔